گزر چکی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اب عید کے دوران سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں موجود، وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، کہاں پر آپ گھومنے گئے، کون تھا جس نے گھر کے زیادہ فوکس کیا کہ گھر میں مجھے رہنا چاہیے. اور اسپیشلی مزمل اگر ہم بات کریں نا اپنی شمالی علاقہ جات کی، وہاں پر بہت زیادہ ٹورزم ریکارڈ کیا گیا ہے. تو وہ کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے دلکش سیاحتی مقامات ہیں، ہم سب جانتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا وہاں پر رش رہا. جو خیبر پختونخوا کی کلچرل ٹورزم اتھارٹی ہے اس کے مطابق 3 دنوں کے دوران یعنی کہ عید کے 3 دن 2,62,000 سے زائد سیاحوں نے صوبے کا رخ کیا، جو کہ ایک ریکارڈ تعداد ہے. سب سے زیادہ سیاح جو ہیں انہوں نے وادی سوات کا رخ کیا، جہاں پر 1,86,000 سے زائد افراد پہنچے. بائی دا وے آپ کہاں پر تھے؟ آپ گئے شمالی علاقہ جات میں ان لوگوں میں شامل تھے؟ ہم لوگ اپنے ویورز کے ساتھ یہیں اسٹوڈیوز میں تھے اور مزہ کر رہے تھے، اور ہم لوگ آپ کے لیے گیسٹس لے کے آ رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے پھر کبھی اگر ملے گا چانس تو. اچھا، ایک ہم نے ویسے موقع دیا تو آپ جا سکتے تھے اسلام آباد. اس کے ساتھ نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ٹورزم بڑھتا ہے تو ریونیو بڑھتا ہے، بزنس بڑھتا ہے. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل سی چیز ہے کہ جہاں پہ ایک طرف تو آپ لوگ مزہ کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف اس مزے کے دوران ملک کا بھی بہت سارا بینیفٹ ہو رہا ہے. Can I say something؟ ہاں جی. اس مزے کے دوران نا بڑا ضروری ہے کہ وہاں کے علاقوں کو ہم نے گندا کر کے نہیں آنا ہے. ایکو ٹورزم زیادہ اچھی ہے. گلیات میں 50,000 سے زائد سیاح جو ہیں ان کی آمد ریکارڈ کی گئی. اور خاص بات یہ ہے کہ غیر ملکی سیاح بھی بہت بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا گئے تھے اور وہاں کے حسن سے متاثر ہوئے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب بھی کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر تو اس ملک کا ایک خوبصورت چہرہ، ایک خوبصورت جیسچر لے کر، ایک خوبصورت امپریشن لے کر دوسرے ملک یعنی کہ اپنے ملک واپس جاتے ہیں. ابھی ساری سچویشن کے دوران کیسے انتظامات رہے، یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور کتنے سیاح ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی جی خیبر پختونخوا کلچرل ٹورزم اتھارٹی محمد عثمان محسود صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، اور پہلی بات گڈ مارننگ. ساتھ ہی ہمیں یہ بتاتے چلیں کہ جو پیارا خیبر پختونخوا ہے اس کے اندر اس دفعہ جو ہم نے ٹورزم کی دیکھی ہے لمٹ، اور جس طرح سے ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹورسٹس بھی آئے ہیں، یہ بات ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ایک اچھے کلچرل امیج کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. جیسے آپ نے ذکر کیا، اس دفعہ ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس ٹورسٹ آئے. سب سے پہلے تو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کافی زیادہ ٹورسٹ تھے، اور یہ تعداد اور بھی کافی بڑھ سکتی تھی اگر تو ہمارے ملک میں جو ایران اور یو ایس اے کا بیچ میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے جو فیول کرائسس ہے اور فیول کے جو پرائسز بڑے ہیں، اگر ہوتے تو یہ تعداد اور بھی اس سے زیادہ ہو سکتی تھی اس دفعہ. اس کی خصوصی وہ یہ ہے کہ ہم نے کافی انتظامات کیے تھے. چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے اسپیشل انسٹرکشنز دیے تھے کہ عید کی دنوں میں آپ لوگ تیاری کریں فل فلیج، اور جو ٹورسٹ ہیں جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا آپ ایک اچھا ماحول پرووائڈ کریں تاکہ وہ آئے اور کمفرٹیبل یہاں رہے، عید کی چھٹیاں گزارے اور واپس چلے جائے. تو الحمدللہ بہت سارے لوگ آئے. ہم نے کافی انتظامات کیے تھے. ہماری ٹورزم پولیس، ہمارے جتنے بھی ہوٹلز ہیں، چونکہ ہم اس کے ریگولیٹری باڈی ہیں، ان کو ہم نے انسٹرکشن دیے تھے کہ آپ نے سارے انتظامات کرنے ہیں. اور جو ہمارے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایک دم سے ایک سوال آ گیا ہے دماغ میں. آپ جو انفارمیشن بتا رہے ہیں اس کی طرف واپس آئیں گے. عائشہ، آپ کو پتہ ہے جب ٹورزم ہوتا ہے تو یوزلی ینگ لڑکے بہت سارا غل گپاٹا کرتے ہیں اور وہ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ فیملیز کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. تو ان شرارتی لوگوں کے بارے میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی ایک اریسٹس دیکھی ہیں، کتنے لوگوں کو ڈسپلن کرنے میں ٹورزم پولیس کامیاب ہوئی ہے؟ ہم ٹورزم پولیس کے تھرو ایک سافٹ امیج پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ٹورزم پولیس کو عام بھی نہیں کرتے، ان کو ہم نے ویپن بھی نہیں دیے. ان کا کام یہ ہے کہ جو وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں ان کو ٹپیکل جو تھانے کا کلچر ہوتا ہے، جس طرح کے وہ ڈراؤنی سا ماحول ہوتا ہے، پولیس آفیسر سے لوگ ڈرتے ہیں اور اس کو اپروچ نہیں کرتے کوئی بھی انفارمیشن لینے کے لیے. ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک ان آرمڈ فورس بنایا جس کو ہم ٹورزم پولیس کہتے ہیں. تو وہ آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے، وہ ہر قسم کی سہولیات جو ہے نا وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے ذکر کیا تو اس طرح کا جو سین ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو ہمارے اربن ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہمارے پارکس ہیں اور دوسری جگہ ہیں وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ہمارا پورا ایک سیکیورٹی کا سیٹ اپ ہوتا ہے. جو بھی لیسی ہوتا ہے جس کو ہم نے وہ فیسلٹی دی ہوتی ہے اس نے اپنا سیکیورٹی کا پورا میکینزم رکھا ہوتا ہے اور وہاں پہ پولیس ڈپلائڈ ہوتی ہے.
और वो उन लोगों को स्टॉप करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह या कोई भी ऐसा शिकायत KPK में नहीं आया कि जिसमें फैमिलीज जो है वो ये शिकायत करे कि हम फलानी जगह पे गए थे। आई एम रियली ग्लैड कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी इंतजामिया इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि जितना हक उन लड़कों का है वहाँ पर जाकर एंजॉय करने का, उतना ही फैमिलीज का भी है, खवातीन का भी है। अच्छा, और अक्सर उनकी वजह से जाती नहीं है। हक एंजॉय करने का एक अलग बात होती है और बदतमीजी एक अलग बात होती है, और मैं बदतमीजी के खिलाफ हूं और मैं किसी भी सर्कमस्टेंस में बदतमीजी को एंजॉयमेंट में काउंट नहीं करूंगा। आई थिंक हमें ये ना मजाक से हटकर, हंसने से हटकर बहुत सीरियस लेवल पर बात करनी चाहिए, और मैं बड़ी खुश हुई सुनकर उस्मान साहब की बात। अच्छा उस्मान साहब, हमें ये पता चला है, हमारी इन्फॉर्मेशन ये आई कि टूरिज्म पुलिस की छुट्टियां आपने मनसूख कर दी थी ईद के 3 दिन, तो उन बेचारों को अब दोबारा छुट्टियां दे दी हैं या नहीं दी हैं? उनकी भी तो ईद थी। देखें, उनको मैं स्पेशली कहूंगा कि हम न्यूज का जो है इसमें काफी कंट्रीब्यूशन है, हमें ये रियलाइज करवाने के लिए कि आप लोगों को छुट्टियां दी जाए। तो हम वैसे भी हमने शेड्यूल किए हुए थे, तो स्पेशली हम दे देंगे कि हम न्यूज के जो हमारे होस्ट हैं उन्होंने स्पेशली आपका जिक्र किया और आपका एहसास है उनके पास, तो इंशाल्लाह स्पेशली अभी उनको देंगे। That's great. Thank you so much उस्मान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हमेशा बड़ी खुशी होती है। लेकिन मुझे खोरा सिर्फ जो टूरिज्म पुलिस है उनकी छुट्टियां मंसूख हो गई हैं। आपको पता है कि कुछ लोग हैं या कुछ बच्चे हम कह सकते हैं जिनकी अभी भी छुट्टियां चल रही हैं। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे जो है ना वो 1 अप्रैल से खुलेंगे, यानी कि अभी जितने दिन बाकी रहते हैं उनमें छुट्टियां ही होंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ये ऐलान कर दिया और ये कहा कि सूबे भर के स्कूलों में छुट्टियां 31 मार्च तक होंगी। चले, अच्छा, बच्चे तो खुश हैं लेकिन पेरेंट्स बड़े परेशान हो गए, जो बात है। अच्छा, इसी के साथ हम लोगों को जाना है एक अदद ब्रेक की तरफ, बट बिफोर वी गो टू दैट ब्रेक एक और गुड न्यूज़ है कि हमारे पास पाकिस्तान से हज की परवाज़ें 18 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। जो हमारे पास वजारत मजहबी अमूर की तरफ से आई गई रिपोर्ट है उसके अंदर ये बताया गया है। अच्छा, सबसे बेस्ट बात पिछली वाली हज के अंदर मुझे पता है क्या लगी थी? क्या? फ्री सिम मिल रही थी, फ्री पैकेजेस मिल रहे थे, और आपको अकोमोडेशन यहाँ से अरेंज करके भिजवाई जा रही थी। अच्छा, आपको इस दफ़ा भी ऐप के थ्रू एक्सेस दिया जाएगा। आपका यहाँ पाकिस्तान से सारा मामला सेट हो जाएगा, पैकेज पे आपको टिकट्स मिलेंगे और फिर ऐप के थ्रू आपका अकोमोडेशन और स्टे भी एक सिंगल लाइन के अंदर अटैच कर दिया जाएगा। आप यहाँ से जाएंगे, सुकून से अपना हज अदा करेंगे, हज अदा करके खैर खैरियत के साथ वापस आएंगे। टेक्निकलिटीज आपने बता दी हैं, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। बिस्मिल्लाह। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि भाई कितने खुश नसीब है माशाल्लाह तमाम लोग जो जा रहे हैं सऊदी अरब, उस पाक सरजमीन पर हज की अदायगी के लिए। 21 मई तक जनाब आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा, और आज़मीन जो है ना वो जैसे कि मुज़म्मिल साहब बता चुके हैं, उन्होंने सब कुछ सेटिंग जो है अपनी करनी है यहाँ से, और परवाज़ों की मालूमात लेने के लिए भी उस ऐप के जरिए ही आपको मदद मिलेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों से ये परवाज़ें चलाई जाएंगी। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये, और जितने भी वो लोग हैं जिनके घर वाले या फिर रिश्तेदार जाने वाले हैं उससे पहले तैयारी कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और आयशा और मुज़म्मिल को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं यही कहने लगी थी जितने भी रिश्तेदार हैं ना वो तैयारी कर लीजिए किस तरह से आपने ना मनाना है अपने उन लोगों को जो जा रहे हैं हज अदा करने के लिए, ताकि वो आपके लिए भी दुआ कर सकें। जनाब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे।